سورہ قاف رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے ہم اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں۔ کمال ہے، حالانکہ وہ وسوسہ دل میں پیدا ہو کر ابھی زبان اور دماغ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے درمیان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کسی انسان کو بھی شاہ رگ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ انسان کی یہ چمڑی کے اندر ہے، جلد کے اندر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس جلد کے اندر جو شاہ رگ ہے ہم اس شاہ رگ سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہیں۔ اب بتائیے، ایک طرف اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے اور دوسری طرف ایک غلط فلسفہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ اللہ پاک کو نہیں پکار سکتا، ڈائریکٹ اللہ پاک سے نہیں مانگ سکتا۔ اس کے درمیان میں ہمیں کسی بندے کی، کسی واسطے کی، کسی بڑی ہستی کی ضرورت ہے، تو وہ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے بہت دور ہو رہا ہے، گویا کہ توحید کے نقطہ نگاہ سے بہت دور جا رہا ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے وسیلہ پیدا کیا، وسیلہ اور توسل ہم نے پیدا کیا، لیکن مانگنا اللہ تعالی سے ہے، صرف اللہ سے، وسیلے سے نہیں مانگنا ہے۔ مثلا اس کو اگر آج کل کی جدید مثال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کروں تو آٹے کی مل لگائیں آپ، جو آٹا جنریٹ کرے دن میں 200 ٹن کرے، 300 ٹن کرے، تو کوئی عقل مند جا کے اس بلڈنگ سے مانگے گا اے بلڈنگ مجھے آٹا دے دے؟ وسیلہ تو یہی ہے۔ دیکھنے میں نظر بھی آتا ہے کہ آٹے کی پروڈکشن مل سے ہوتی ہے، کھیت سے نہیں ہوتی، کھیت سے تو گندم آئے گی، لیکن وسیلہ وسیلہ ہے، مانگنا اللہ رب العزت سے ہے جو گندم پیدا کرنے والا ہے۔ بڑا باریک نقطہ ہے، اعتدال پہ رہ کر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، جاننا، پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا،